کے بعد ایک ڈرامہ سیریل کی کلپ جس میں دکھایا جاتا ہے کہ اسلامیات کی کتاب وہ اداکارہ اٹھا کے زمین پر پٹک دیتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام پے در پہ چیزیں یہ کوئی سوچی سمجھی ایک سازش کا حصہ ہے کیا؟ چلا یعنی کہ مذاق ہونا رکھا ہے کہ دین ہی رہ گیا مذاق کرنے کے لیے، اور آپ کے پاس اور سبجیکٹ سارے ختم ہو گئے کیا؟ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے، خدا کی قسم ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، ہم افلاس برداشت کر سکتے ہیں، ہم آپ کی دہشت گردی برداشت کر سکتے ہیں، مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا کی ناموس پہ یہ ہمارا منشور کا پہلا پوائنٹ ہے۔ ان کا سایہ نہیں ہے، جس نے رب نے ان کا سایہ نہیں بنایا، اس کا جسم اثر ان کا دکھا رہے ہیں، دکھانا لوگ جان دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ دل آزاری کی جو دفاع ہے وہ 295A ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے تحت مقدمہ بنایا جائے، قائم کیا جائے، باقاعدہ گرفتاری ہو ان لوگوں کی جو اس میں ملوث ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، جیو نیوز کا یوم عاشورہ کے دن جو پروگرام سفر عشق نامی وہ ڈاکومنٹری آتی ہے، اس پہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر مبارک اور دیگر مقدس ہستیوں کے جسم اطہر مبارک دکھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر علماء اکرام کے نظر سے جب یہ چیز گزرتی ہے تو تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام اس پر سخت ترین رد عمل دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر بس نہیں ہوتا، جیو نیوز میں ایک ڈرامہ سیریل میں ایک کردار ایسا ادا کیا جاتا ہے جس میں اسلامیات کی کتاب جس پر مسجد نبوی موجود تھا وہ زمین پر پھینک دی جاتی ہے۔ تو آج ہم جس ہستی کے بعد موجود ہیں، پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین، انہوں نے بھی احتجاج کی کال دی ہے، دھرنوں کی کال دی ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملات کیا سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے، یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے عوام کو، کہ عوام میں اب بھی وہ قوت باقی ہے، عوام میں وہ طاقت باقی ہے کہ اس طرح کے معاملات کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ اس سے ریلیٹڈ اور مختلف سوالات ہوں گے آج کے اس انٹرویو کا حصہ۔ ہمارے ساتھ قبلہ سرورت اعجاز قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سرورت بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ محبت۔ تو سب سے پہلا سوال سرورت بھائی میں آپ سے یہ کروں گا کہ جیو نیوز کی جو ڈاکومنٹری آتی ہے یوم عاشورہ کے دن، اس پہ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، نہ اسلامی قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ پاکستانی قوانین، نہ پیمرا۔ پھر جیو نیوز کی معذرت بھی آتی ہے، وضاحت بھی آتی ہے، پھر اس کے بعد ایک ڈرامہ سیریل کی کلپ جس میں دکھایا جاتا ہے کہ اسلامیات کی کتاب وہ اداکارہ اٹھا کے زمین پر پٹک دیتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام پے در پہ چیزیں یہ کوئی سوچی سمجھی ایک سازش کا حصہ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا، ہماری زندگی کا، اہل ایمان کی زندگی کا مقصد 2 جملوں میں بیان کیا ہے۔ تھی محمد سے وفا، کیا بات ہے سر، تو ہم تیرے ہیں، بے شک بے یہ شک، جہاں ہے چیز کیا، لوح قلم تیرے ہیں، بے شک۔ تو انہوں نے بتا دیا ہے، مسلمان کے ایمان کا بتا دیا ہے کہ اگر آپ سے حضور سے وفا ہے، حضور کی وفاداری ہے تو سب کچھ ہے، ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان ہے۔ جب تک آپ اپنے بال بچوں سے، اپنے دنیا سے زیادہ، اپنے قریبی رشتوں سے زیادہ اگر حضور سے پیار نہ کریں تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ بے شک، یہی ہم نے زندگی صحابہ کی دیکھی، سب کچھ دیکھا۔ بے شک ایسا ہی۔ لیکن آج جو دور چل رہا ہے، جو ملک کے حالات ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جی، اس پہ ہر شخص رنجیدہ بھی ہے، اور اتنی بڑی 52 ممالک، 52 کنٹریز کا ہونا اور مسلمانوں کا زوال، یقیناً یہ ہم نے حضور کے دامن کو چھوڑا، حضور کی محبتوں کو چھوڑا، حضور کی سیرت کو چھوڑا، حضور کے اخلاق کو چھوڑا، حضور کے کردار کو چھوڑا، تو آج ہم زوال میں۔ ہاں، ورنہ حضرت 313 وہ 313 اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن سے جنگ لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔ آج ہم کروڑوں اربوں خربوں میں، لیکن زوال کا حالات۔ دین کی ایک اور اہمیت دیکھیں آپ، ایمان کی اہمیت دیکھیں، دین کی، اللہ کی رضا دیکھیں کہ آپ کا اسلامی مہینہ محرم شریف سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، پہلی شہادت 1 محرم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک، اور شہید ان کے زخمی حالت میں، اور کہتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہ نہیں نماز ختم کریں، میں کوئی مسئلہ ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ، آپ محرم کا 10 دن دیکھ لیں، قربانی کے یعنی اہل بیت کی قربانی، جن کے گردن مبارک میرے آقا کریم چوما کرتے تھے نا، چھوٹے سے تو گود میں بٹھا لیتے تھے۔ یہ سب باتیں صرف میں ریویو اس لیے کر رہا تھا ذرا 2 لفظوں میں، کہ اسلام کا پہلا مہینہ شروع قربانی سے، آخری مہینہ ذی الحج، وہاں معصوم علی اصغر اگر قربانی دے رہے ہیں
تو وہاں پر 6 ماہ کا وہ بچہ قربانی دے رہا تھا, وہاں وہ 11 سال کا بچہ جس کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. مطلب قربانی سے شروع ہے. دین اس کا مقصد ہے قربانی مانگتا ہے. اب اس میں ہم اکثر قربانی کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم اپنی انا قربان کریں. اگر ہمیں دین کو بچانا ہے ہمیں اپنا آپ کو فنا کرنا ہوگا. یہ یہودی لابی, یہ جو اسلام سے نفرت کرنے والے جن کو اسلامی فوبیا ہو گیا ہے, بالکل, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا یکجہتی, ہمارا اتحاد ہمیں اتفاق لا سکتا ہے. بے شک. اب آتے ہیں ہم یہ جو ابھی میں سفر عشق کا جو پروگرام تھا 10 محرم کے روز پیش کیا گیا, عاشورہ کے روز اس کو پیش کیا, اور اس میں یقیناً خاتم النبیین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حسنین کریمین ان کے بھی جس میں مبارک دکھایا گیا, جس میں مبارک کو دکھایا گیا. بالکل, چہرے کو حالانکہ انہوں نے دھندلا کیا ہوا تھا, وہ کیا ہوا تھا, دکھایا, لیکن ہمارے اس میں تمام ائمہ اکرام میں کوئی اس پہ اختلاف دو رائے نہیں ہے. بالکل دو رائے نہیں ہے, اور اس کا باقاعدہ ہے یہ حرام ہے یا اس کی اپنا شبیہ, نہ کوئی ذکر نہ کوئی اس طرح کا کوئی چیز ان کی کہ نئی کردار کو بنا نہیں سکتے دکھا ہیں. سکتے. ان کی ذات کتنی مبارک ہے یار, بالکل, جن کا سایہ نہیں ہے, جن کا سایہ نہیں ہے, جس نے رب نے ان کا سایہ نہیں بنایا, اس کا جسم اثر ان کا دکھا رہے ہیں, دکھانا. اچھا یہ 2-3 ممالک میں یہ چل رہا ہے سسٹم, بالکل یہ آئی کے تھرو چل رہا ہے, اور ایک خالی نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختلف انبیاء اکرام کے وہ دکھاتے ہیں, وہ تو پورا وہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں, مکمل دکھا رہے ہوتے ہیں بالکل. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ نظریے کے بنیاد پر بنا کہ ادھر اللہ کا نظام ہوگا, بے شک, عدل ہوگا, تعلیم ہوگی, امن و امان آگی, صحابہ کی عزت ہوگی, ناموس رسالت, نظام میں مصطفیٰ ہوگا, آقا کا نظام ہوگا, حق و سچ کا نظام ہوگا, عدل انصاف کا ہوگا. یہ آپ کا ٹیسٹ تھا یہ, اور یہ 2-3 دفعہ یہ 2-3 دفعہ حرکت ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہے اگر یاد ہو, جس کے اندر ایک خاتون کو بھی نکال دیا تھا, ہٹا دیا تھا, اسے جو بارہا یہ حرکتیں کرتا آ رہا ہے, اس پر اہل بیت کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا. بالکل, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. اور اس مرتبہ انہوں نے آقا کی ذات مبارک, اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ ہستی ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ریڈ لائن ہے. خدا کی قسم, ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں, ہم افلاس برداشت کر سکتے ہیں, ہم آپ کی دہشت گردی برداشت کر سکتے ہیں, مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں, لیکن آقا کی ناموس پہ یہ ہمارا منشور کا پہلا پوائنٹ ہے. تحفظ ناموس رسالت, تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت, بے شک, اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے سر جو موجود ہے نا گردن پہ, تو اس کی بھی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اگر یہ سج نہیں. اور جنگ یمامہ میں دیکھیں, ہزاروں خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں, خون کی ندیاں, صرف کیا حضور کی ناموس کا تھا مسئلہ, بے شک, ہے نا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بدر کے صحابیوں کے لیے حکم تھا, ان کے لیے خاص جنگ نہیں لڑ سکتے, جنگ نہیں لڑ سکتے, انہیں بھی حکم جاری ہو کہ آپ بھی, ہاں آج حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے, آج حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے, آج حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے, کوئی سمجھوتا نہیں ہے اس کے اوپر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس حساسیت کو ہمارے حکومت کے ادارے سمجھیں, ان چیزوں کو کتنا حساس مسئلہ ہے یہ, بالکل, کیونکہ اس وقت پاکستان جس معاشی بحران کا بدحالی کا شکار ہے, بحران کا شکار ہے, جو دہشت گردی کا شکار ہے, آپ کے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر آپ کے اس وقت سازشیں تیار ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے لیے. ایک تکلیف ہے, ہماری نوجوان نسل اس وقت بے روزگار ہے, تعلیم نہیں ہے, 7.5 کروڑ عوام اس وقت غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں, 7.5 کروڑ عوام. یار یہ ہماری یہ ایشو ہے. اچھا یہ جو باہر کی ادارے ہیں, یہ ہم نہ یہودی کبھی بھی آپ کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا, دوست نہیں ہو سکتے, بالکل ایسا ہی ہے, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے یا وہ اسرائیل ہو, جو بھی ہے, یہودی ہوں, جو بھی یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے, یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, بالکل, یہ تمہارے دوست نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں واضح ہدایت کے باوجود, حضور کی حدیث شریف کے باوجود ہم کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ملک بحران کا شکار ہے, پریشانیوں میں ہے, معاشی بحران ہے. تو وہ شاید وہ چیک کر رہے ہیں کہیں غریب ان کی غربت سے فائدہ اٹھا کے ہم اگر یہ کریں, یہ اے آئی کے تھرو جو بنایا والا سسٹم ہے, جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سختی سے عمل درآمد ہو.
اسی لیے پاکستان سنی تحریک نے ملک بھر میں مظاہرے دھرنوں کا اعلان کیا ہے. پورے ملک میں وہ پریس کلب یا جیو کے دفاتر کے سامنے وہ صرف یہ تھا، یہ پروٹیسٹ ہے، لیکن اس میں دل آزاری ہوئی ہے. امت مسلمہ کا دل رو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے. ٹاپ ٹرینڈ بنا ہے اس کے خلاف، پوری دنیا میں لوگوں نے ایکس پر اپنے پیغامات جاری کیے. اب دیکھیں نا، ڈینمارک میں ہوا، پورا پاکستان کو آگ لگی. بالکل. فلاں ملک میں ہوا، یورپ میں ہوا، فرانس میں ہوا، قرآن حکیم کی بے حرمتی ہوتی ہے. صرف یہ کیوں ہے؟ یہ ٹیسٹ ہے. یہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کہیں حضور کی محبت ایمانی حرارت ختم ہے یا نہیں ہے. ختم تو نہیں ہو گئی ہے. اور افسوس کا مقام ہے کہ آج اپنے ملک میں ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ سوال دنیا ہم سے کر رہی ہے. بالکل. کہ آج جب دنیا میں ہوتا تھا، آج اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نظام اللہ اور قرآن پر ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے قرآن، جس کی صاف ہدایت موجود ہے، یہی نظام ہمیں یہ نافذ کرنا تھا. تو قبلہ آپ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ حکمران کہ جو ملک کو چلا رہے ہیں، وہ ادارے جو ملک کو لے کے چل رہے ہیں، وہ اس حساسیت کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے، یہ آگے جا کے کیا معاملات کریٹ کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں. ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالنا تھا نا، تاکہ ان کی مصروفیات ہیں اس وقت، وہ ملک کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں، انٹرنل ایکشن اور دشمنوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو ان کو شاید وہ توجہ ہٹانے کے لیے اس چیزوں سے کہ یار یہ ایسا ایشو ہے جس کے اوپر قوم کو لڑائیں، قوم کے ملک میں افراتفری پیدا کریں، نفسا نفسی پیدا کریں. اور اداروں نے تو اسی وقت ایکشن لیا ہے کہ جس دن یہ واقعہ اس کے دوسرے دن انہوں نے 2 سے 3 دن کے اندر اسے آن ایئر وہ کیا کہتے ہیں، پیمرا نے اس پہ بین کیا، 15 دن کے لیے معطل کیا، جو کہ ہم کہتے ہیں مناسب. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ 15 دن انف ہے؟ یہ مطلب کوئی سمجھ نہیں آنے والی چیز ہے. اگر کوئی توہین عدالت ہوتی ہے، اس توہین عدالت کے اندر آپ وہ بندہ یہاں سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، عدالت میں پیش کرتے ہیں. بالکل. اس کا پیش ہونا ضروری ہے جس نے یہ توہین کی ہے. عدالت کیا آپ جائیں اور کہیں کہ معاف کر دو، وہ بچہ غریب ہے، میرا ہے، کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو خود پریزنٹ ہونا پڑے گا، اس کو فزیکلی وہاں پر حاضر ہونا پڑے گا، اس کا گواہی ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. نہ کوئی وکیل اسے بری کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، جب تک کہ عدالت سنتی ہے اس کو، باقاعدہ اس کے کیس کو سنتی ہے، اس کے بعد کرتی ہے. اور آپ یہاں پہ ایک 15 دن جس نے حضور کی ناموس کو، یار کسی ادارے کے سربراہ کو یا کسی کو آپ نشانہ بنا کے، تو کیا اس کا یہی حل ہوتا ہے؟ اگر کل جیو میں ڈکیتی پڑ جائے، ڈاکہ پڑے، یہ ہمارے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالے ہے نا، کل ڈاکہ پڑ جائے کہ آپ ڈاکہ کرنے والے کی FIR کٹائیں گے یا آپ اس کو کہیں گے جب معاف کیا جاؤ، آپ کو ہم نے معاف کیا؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی گھر کا معاملہ نہیں ہے کسی کے، یہ ایمانوں کا مسئلہ ہے مسلمانوں کے نا. اس پہ کوئی ہمارا اس کے اوپر نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے 15 دن کے لیے، 15 یہ اس سے پہلے بھی کیا نا، 15 دن سے کیا آتا ہے؟ آپ وہ لے کر آئے، آپ نے قوم سے معافی مانگی، آپ نے جو دل آزاری کی ہے جس کی 295A بنتی ہے، بالکل دل آزاری کی جو دفاع ہے وہ 295A ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے تحت مقدمہ بنایا جائے، قائم کیا جائے، باقاعدہ گرفتاری ہو ان لوگوں کی جو اس میں ملوث ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ابھی آپ میں انٹرویو میرا آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ اسے چیک کریں گے، ایڈیٹنگ کریں گے، پھر وہ چیک ہوگا کون سی ایسی چیز ہے، کون سا مواد ہے جو جانا چاہیے، کون نہیں جانا چاہیے. یہ ایک ہم ذاتی بات کر رہے ہیں نا. بالکل. لیکن جب آپ ٹی وی پہ جائیں گے تو پھر آپ اپنی ٹی وی کی پالیسی کو دیکھیں گے، آپ اپنے چینل کی پالیسی کو کریں گے، اس کے بعد آپ کا ایک سینسر بورڈ ہوگا، پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، علماء اکرام بھی موجود ہوتے ہیں بڑے تمام چینلز کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ کیا جیو اتنا بڑا ادارہ ہو کر کیا اس کے پاس نااہل لوگ ہیں، اتنے اہل نہیں ہیں ان کے پاس، کیا نہیں ہے کہ جو چیز آن ایئر جاری ہے، جو حساسیت ہے، جو ملک میں افراتفری کر سکتی ہے، ملک کے نظام کو دھرم برہم کر سکتی ہے، لوگ جان دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. ایسے میں یہ سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا، رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ علماء کرام کی نگرانی ہونی چاہیے تمام چیزیں، کہ وہ دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، کیا چیز آگے جانے کی ہے، کیا چیز آگے جانے کی نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ وہ کپڑے ٹیکسٹائل مل میں چھپائی ہو رہی تھی. جی. تو جب چھپائی ہو رہی تھی تو اس پہ مختلف کوئی ایسا لگ رہا تھا وہ چائنیز ڈیزائن تھا یا کیا تھا، تو ایسا لگتا تھا جیسے پورے اس پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اوپر نا بڑا ہنگامہ ہوا تھا، اس فیکٹری کو آگ لگا دی تھی، ان کے MD کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، وہ بہت بڑا ہوا تھا. اس پہ پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مفتی راغب نعیمی صاحب، وہ مفتی جن کا ڈیتھ ہو گئی ہے، سرفراز نعیمی صاحب، جی،
اور مفتی عمران صاحب نے ایک علماء کا مفتی اکرام کا ایک وفد بھیجا تھا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ فیصلہ آباد کا واقعہ ہے. اس کے بعد جا کر وہ چیزوں کو دیکھا, پھر یہ ہوا تو فائنلی جو چیمبر آف کامرس اور ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ ہوئی, طے یہ ہوا کہ ہر فیکٹری کے اندر ایک کوئی مفتی ایک عالم کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے, تاکہ جو ڈیزائن نکلے اس کی سیلری وہ ٹیکسٹائل والے جو بھی فیکٹری ہے وہ دے گی, اور وہ چیک ہو کے ایک مطلب کوئی چھپائی آ رہی ہے, کوئی نیا ڈیزائن آ رہا ہے تو وہ چیک ہوگا کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی ایسی چیز پرنٹ ہو کے نہ نکل جائے, کسی ایسی شخصیت کی ہے, کیونکہ صحابہ اکرام ہو, خلفاء راشدین ہو, حسنین کریمین کا اس کے اندر دکھایا ہے, یعنی کہ یار اتنی مقدس ہستیاں یار. ایسے آخر میں ثروت بھائی ایک سوال میں, بہت اہم سوال, ماضی میں ہم نے دیکھا آپ کو مختلف تنظیمات کے ساتھ مختلف ایشوز پر ایک ساتھ چلتے ہوئے بھی, تو یہ مسئلہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے, کسی ایک تنظیم کسی ایک مسلک کا نہیں ہے, تمام امت مسلمہ کا ہے, یکجہتی کی ضرورت. جی, تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آنے والے عرصے قریب میں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک جگہ متحد ہو کر اگر کسی چیز پر آواز بلند کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا وہ آواز زیادہ توانا ہوگی, وہ زیادہ سنی جائے گی, پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تمام اس معاملے میں کم از کم ایک جگہ پر ہیں. لیکن ایک چیز جو ابھی بہت اچھی ہے, کیونکہ وہ پیمرا نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو. اسلامی نظریاتی کونسل محترم جناب راغب نعیمی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک آئیڈیالوجی کا کہ جس کے اندر تمام مکتب فکر کی نمائندگی موجود ہے, اچھی اعلیٰ نمائندگی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اس کو پاورفل بنایا جائے. بالکل, کہ کوئی چیز ایسا ایشو ہوا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ جمع کرنے کے بجائے آپ کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر. تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ بہت اچھا موقف دیا ہے. اگر وہ جو فیصلہ آپ کرتے ہیں ان کو ریکمینڈ کیا ہے پیمرا نے, تو آپ لوگ من قبول کریں گے اس کے فیصلے کو؟ جب ہم سب وہ بیٹھے ہیں, ہمارے بڑے اس کی چیئر ہیڈ کر رہے ہیں اس کو, محترم جناب راغب نعیمی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل, اور انہوں نے ایک اچھا موقف دیا ہے, بیلنس موقف دیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے مسلمان, ایز اے ہم سب کو ایز اے پاکستانی یہ چیزوں کو دیکھنا ہوگا, دیکھیں گے اور یقیناً عمل بھی ہوگا. اس وجہ سے مفتی صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے تحریری طور پہ لکھا, اس میں غلطیاں بتائیں کیا ہے, خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا, اور یہ چیزوں پہ بڑوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے نا کہ ایک لفظ نہیں, آگ لگائے آگ لگائے اپنے گھر کو کون آگ لگاتا ہے, بے شک ایسا ہی, لیکن ہم اس طرف جانے نہ دیں نا, اس ایشو کو پہلے ڈیزالو کر لیں, اس کو آن ایئر کرنے سے پہلے ڈیزالو, وہاں پہ آپ کی ٹیم بیٹھی ہو, ایک سینسر بورڈ بیٹھا ہو, خاص طور پہ مذہبی ایشوز کو نہ ایسا ہونے دیں. ریڈ لائنز ہیں یہ کراس نہیں ہونی چاہیے. یہودی لابی ہے نا پوری دنیا پہ تو قابض ہے, بالکل, اس پہ تو میں اور آپ کی کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, وہ انہوں نے مختلف ممالک میں جہاں کمزور ہیں وہاں پہ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے, جہاں لبرلزم زیادہ ہے, لیکن پاکستان کا ماحول کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں نا مذہبی ایشو کے اوپر نا سر نو کمپرمائز مذہبی ایشوز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے. یقیناً ہمارے اداروں کی خاص نظر ہوگی, وہ تو نہیں چاہ رہے ہوں گے نا کہ یہ اس ملک کا نظام ہے, کیونکہ وہ ویسے اتنے انگیج ہیں, چاروں طرف انگیج ہیں. تو ہم تو ہمیشہ ان کے بازو بن کر ہم رہے گے نہیں یار, اس ملک کی ترقی, ملک کی سلامتی. آخر میں ثروت بھائی, عوام اہل سنت کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے کہ پاکستان ہمارا ہے, بالکل بے شک, لیکن حضور کی ناموس کے لیے ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, بے شک. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ فل فور ایکشن کرے, ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اس کے لیے حکومت کو بھی فوری طور پر کوئک ایکشن کرنے ہوں گے. بالکل ایسا ہی, اس کو سر تھانے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر ایکشن کریں, جیو کے خلاف ایکشن کریں, اس کو بین کریں. اور سب ہمارے مختلف تھانوں کے اندر درخواستیں لگی ہوئی ہیں. بالکل, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ FIR کو لانچ کیا جائے, جو دل آزاری کی ہے مسلم امہ کی, تو وہ اس کے لیے دیکھا جائے کہ یہ آج ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے اس پاکستان کی ریاست کے لیے, حکومت کے لیے, کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ ڈینمارک کا فیصلہ تو ہے نہیں, یہ فرانس کا فیصلہ تو ہے نہیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا فیصلہ ہونا چاہیے, اس کی ریاست کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور عوام کے جذبات جو مجروح ہوئے ہیں, دل آزاری ہوئی ہے, اس کے سد باب کرنا ضروری ہے. اور پوری قوم پورے سے درخواست ہے کہ وہ پرامن رہیں,
اور پرامن رہتے ہوئے پروٹیسٹ کریں. اب پروٹیسٹ کرنا میرا جمہوری حق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اتحاد اتفاق کو بھی فروغ دے اور جو اپنے اکابرین ہیں ان کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بنانا ہوگا اور آگے مزید نہ ہو اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ دینا ہوگا انشاءاللہ حکومت پاکستان. انشاءاللہ. بہت شکریہ سرورت بھائی ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اتنے حساس ایشو پہ بات کی. اللہ قبول فرمائے. ناظرین یہ تھے پاکستان سنی تحریک کے چیئرمین جناب سرورت اعجاز قادری صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ ہم تمام چیز غربت، مہنگائی، دہشت گردی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت ہماری ریڈ لائن ہے. اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں جائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں. مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.